بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ تو سب سے پہلے جناب میں اپنی پاکستانی قوم کو وہ جہاں پر بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے باہر ہے، تو اس کو مبارک دیتا ہوں کہ ان کو IMF کا قرضہ مبارک ہو۔ جناب دیکھیں ہم کتنی عجیب و غریب قوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وزیر خزانہ، ہماری جو باقی کیبنٹ ہے یا باقی جو حکمران پارٹیوں کے افراد ہیں یا حکومت میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ جناب انہیں مبارک ہو کہ انہیں قرضہ مل گیا۔ تو جناب یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس قرضے کو استعمال کرنا ہے۔ یقیناً جناب اگر خزانہ خالی ہوگا تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں بھی نہیں ہوں گے، ان کے بڑی بڑی گاڑیاں بھی نہیں خریدیں گے، وہ باہر کے دورے بھی نہیں کریں گے، اور پھر یقیناً جب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر بڑے بڑے پروجیکٹ یعنی کہ سڑکیں، پل یا اور جو اسکیمیں ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے، تو پھر اگر وہ اسکیمیں نہیں ہوں گی تو پھر کک بیکس اور کمیشنز کہاں سے ملیں گی۔ تو اس وقت جناب ہمارے ملک میں کوئی ایسا پروجیکٹ، سڑک، پل یا کوئی بھی ایسا جو بڑی فیسلٹی ہے، وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کمیشن کے بغیر، کک بیکس کے بغیر، حصے کے بغیر بنتا ہے تو وہ شخص سراسر جھوٹ کہتا ہے۔ بلکہ میرا تو یہ جائزہ ہے، میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی چیز کی لاگت 1 لاکھ روپیہ ہے تو کم از کم اس کی جو سرکاری بڈنگ ہوتی ہے وہ کم از کم 5 لاکھ یعنی کہ 5 ٹائم زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کتنی بڑھ چکی ہوئی ہے۔ تو یقیناً جناب یہ سارا کچھ تب ہی ممکن ہے اگر آپ کے خزانے میں پیسے موجود ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک غالب کا جو شعر ہے وہ یاد آ رہا ہے، بڑا دلچسپ شعر ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ جو غالب ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے یہ شعر کہا تھا یا نہیں، چونکہ غالب کے دور میں چونکہ پاکستان ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا تھا، قائم نہیں ہوا تھا۔ تو غالب کہتے ہیں جی کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ غالب جس دور میں ہوئے ہیں اس دور میں جو مغل حکومت ہے وہ اپنے آخری جو دموں پر تھی، اور یقیناً اس کے جو اہلکار، اس کے شاعر، اس کے خوش آمدی، اس کے وزیر مشیر، وہ بھی یقیناً جب خزانہ خالی تھا تو ان پر اتنی انعام و اکرام یا تنخواہوں کی یا پینشن کی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر جناب غالب چونکہ ایک بہت بڑے شاعر تھے تو انہوں نے اپنی شاعری کی زبان میں بھی ایک ایسی بات کر دی جو کہ ہمارے پاکستان کے یعنی کہ آج کے پاکستان کے پر بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یعنی کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یعنی کہ غالب عام لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم قرض لے کر شراب پیتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن ہماری یہ بھوک جو ہے، یہ ہماری غربت جو ہے، یہ یقیناً رنگ لائے گی، کوئی بہتری کا اسباب پیدا کرے گی۔ تو جناب قرض تو تباہی لاتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو قرض پر عیاشی کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم IMF کی شرائط دیکھیں تو IMF یہی کہہ رہے ہیں جی آپ سٹرکچرل ریفارم کریں، آپ اپنے سسٹم میں تبدیلیاں کریں، آپ اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کریں، آپ جو اپنے بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو ٹھیک کریں، یعنی کہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹس میں کوئی بیلنس ہونا چاہیے، آپ کا جو بجٹ ہے اس میں آپ فضول خرچی بند کریں، آپ نے جو لوگوں کو ناجائز یا غیر ضروری سہولتیں دی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں۔ مثلا میں یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا سائز
ایک بہت بڑا سائز ہے، یعنی کہ کم از کم ہر دفتر میں اگر 10 ملازم ہیں تو ان میں کم از کم جو 5 ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ وہ خاص طور پر دیکھیں کہ آج کل کو آئی ٹی کا کمپیوٹر کا دور ہے، جہاں پر پہلے ایک کام کو 10 لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، تو آج وہی کام جو ہے وہ 2 لوگ کمپیوٹر کی مدد سے کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کمپیوٹر بھی آ گئے، ایئر کنڈیشنر بھی آ گئے، گاڑیاں بھی آ گئیں، تو بلکہ جہاں تک گاڑیوں کی بات ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتنی بڑی گاڑیاں اور اتنی زیادہ گاڑیاں تو شاید امریکہ، برطانیہ یا باقی ویسٹ کے جتنے بھی جمہوری ملک ہیں ان کو وہ آسائشیں میسر نہیں ہیں جو پاکستان میں۔ پاکستان میں تو جناب بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کے جو گھروں کے اخراجات ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس سے میری مراد ہے کہ وہ گھر جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے مکمل اخراجات بھی یہ غریب قوم ادا کرتی ہے۔ حالانکہ ہمارے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ اکثر انتہائی امیر طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بلینئرز یا جو بھی ان کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ عام عوام سے بہت زیادہ اچھی، وہ جناب تنخواہیں بھی لیتے ہیں۔ تو جناب عام طور پر تنخواہ جو کسی بھی شخص کو دی جاتی ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، تو اس تنخواہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ اپنی زندگی کے سارے اخراجات پورے کرے گا، وہ مکان کا کرایہ دے گا، وہ گاڑی کا کرایہ دے گا، وہ اپنے لیے ہیلتھ یا اپنی باقی جو ساری فیسلٹیز ہیں ان کا بندوبست کرے گا۔ تو ہمارے ملک میں جناب جو ہمارے ٹاپ ایگزیکٹو یعنی کہ گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر، اس کے بعد وزیر، مشیر، ان سب کو جو تنخواہیں ملتی ہیں جی وہ مفت کی ملتی ہیں، کیونکہ ان کو باقی بہت ساری فیسلٹیز جن میں گھر کا بجلی کا گیس ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، گاڑی کی فیسلٹی ہے یا اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں، وہ اسٹیٹ مفت دیتی ہے، جو کہ پورے یورپ اور پورے مغرب میں وہاں کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان کو نہیں ملتی۔ بہرحال تو جناب آئی ایم ایف کا یہ جو لون ہے اس پر پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان کو یقیناً خوشیاں منانی چاہیے، اور پاکستانی عوام جو ہیں ان کے لیے یہ یقیناً ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً یہ جو قرضہ لیا گیا ہے اس سے فائدے تو پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اٹھائیں گے، لیکن یہ قرضہ جو ہے جو عوام کی ہڈیاں ہیں ان سے نکالا جائے گا۔ کس صورت میں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت سارے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، مزید بڑھیں گے، گیس کے ریٹ بڑھ چکے ہوئے ہیں، مزید بڑھیں گے، یعنی کہ پوری دنیا میں جو پیٹرول ہے وہ بہت سستا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں اس کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ تو جناب وہ کیوں نہ بڑھے؟ وہ جو قرضہ جو پاکستان کے نام پر لیا گیا ہے، پاکستان کی ریاست کے نام پر لیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے پہ عیاشی تو حکمران طبقہ اور بہت بڑے بڑے افسر کریں گے، لیکن وہ قرضہ دینا تو جناب عوام نے ہے جن پر ٹیکس لگا ہے۔ اب دیکھیں کہ بجلی کا ٹیکس جو ہے، بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس سے ہر شخص جس کے گھر میں بجلی لگی ہوئی ہے اس نے افیکٹ ہونا ہے۔ گیس کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس سے ہر اس شخص نے متاثر ہونا ہے، چاہے وہ 50 روپے کی گیس کیوں استعمال نہیں کرتا۔ تو اس طرح جناب آئی ایم ایف کا قرضہ میں دوبارہ کہوں گا جی کہ چونکہ ہماری حکومت جو ہے اس کے افسران، اس کے اعلیٰ عہدیداران ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، پاکستان کو مبارک دے رہے ہیں، تو لہٰذا جناب میں بھی ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے عوام کو مبارک دیتا ہوں کہ ان پر آنے والے ٹیکس ان کو مبارک ہوں، ان پر ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو افسر شاہی ہے، ہماری جو حکومت کے وزیر، مشیر، وزیر اعظم، چیف منسٹرز، گورنرز اور باقی جو وزراء اور اس قسم کے بڑے عہدیداران ہیں، گورنمنٹ کے سیکرٹریز، افسرز، ان کی کرپشن بھی مبارک ہو، ان کے اخراجات مبارک ہوں، کیونکہ یہ عوام نے ہی ادا کرنے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔